عزیز محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ پروردگار نے نفس کو خریدا اور مولا کائنات کو مرضی پروردگار نے اپنی مرضی دی، خرید اور فروخت ہوا جو شب ہجرت۔ یہ ظاہر سی بات ہے، خرید اور فروخت کا سلسلہ جو ہے وہ ہوتا بھی ہے کہ مثلاً جو ہے بیچنے والا خریدنے والا کیسی چیز ہے، کب تک جو ہے یہ باقی رہ سکتی ہے، اس کو جو ہے کس چیز کی ضرورت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نفس رسول ہے، انفسنا ہے نا، انفسنا و انفسکم، نفس رسول اور نفس پروردگار۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ ایک بھائی نے ایک بھائی کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور جیسا کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ پروردگار نے جناب جبریل سے اور جناب میکائیل سے یہ کہا کہ آپ جو ہے ان کے بھائی ہیں، جبریل سے کہا میکائیل کے بھائی، میکائیل سے کہا جبریل کے بھائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا تمام دیگر علماء جو ہے یہ لکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کہا جبریل سے کہ یہ بتائیے کہ آپ جو ہے میکائیل پہ اپنی جان قربان کریں گے، تو انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ میکائیل سے کہا جبریل پہ قربان کریں گے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ یعنی ایک جو ہے، یعنی بھائی بنایا، ایک جو ہے دوسرے پہ قربان ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہے، لیکن یہاں جو ہے ایک بھائی دوسرے بھائی پہ قربان ہو رہا ہے کہ مکے والے، یہ قریش، یہ کافر جو ہے مکے کے، یہ کافر ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم رسول اسلام کو قتل کر دیں۔ اور کیا کہا رسول اسلام نے کہ علی آج جو ہے ہمارے بستر پہ سو جائیے۔ اب آپ دیکھیں کہ بوڑھے کے سونے میں اور جوان کے سونے میں فرق ہے۔ جوان جو ہے وہ تو ہاتھ پاؤں سیدھا کر کے سوئے گا نا، بوڑھا برا نہ مانیے گا نا، پاؤں سمیٹے رہے گا نا، فرق تو ہے نا، پاؤں سمیٹ لے گا، اس کا جو ہے نا انداز الگ ہوگا سونے کا، جوان کے سونے کا انداز وہ الگ ہوگا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہی چادر، وہی بسترا کہ جس پہ رسول اسلام سوتے تھے، مولا علی کو سلا دیا، لیکن کافر جو ہے یہی سمجھتے رہے کہ رسول اسلام جو ہے وہ سو رہے ہیں، اور اس چادر سے، اس بسترے سے وہی نور بھی نکلتا رہا، وہی خوشبو بھی نکلتی رہی۔ رات بھر جو ہے یہ سوچتے رہے کہ یہ تو رسول ہے، ہم صبح جو ہے قتل کر دیں گے، اور ادھر جو ہے رسول اسلام گزر گئے، یعنی علی جو ہے وہ بسترے پہ سو رہے ہیں اور رسول اسلام گزر گئے سامنے سے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو علی جا رہے ہیں، حالانکہ جا رہے ہیں رسول اسلام، مولا علی بسترے پہ سو رہے ہیں، لیکن کہا کہ یہ دیکھو رسول تو سو رہے ہیں، علی جا رہے ہیں۔ رسول کو کہا کہ علی جا رہے ہیں، اور رسول اسلام نے ایک مشت خاک کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس خاک کو کافر کی طرف پھینک دیا، یعنی اس کے سر پہ، آنکھوں پہ یہ خاک جو ہے گیا، اور جانے کے بعد خاک جیسے پڑی تو اب یہ جو ہے اندھے ہو گئے، یعنی اب جو ہے رسول نہیں دکھائی دے رہے ہیں، اب رسول کی جگہ علی دکھائی دے رہے ہیں، یعنی خاک پھینکا، تراب کو پھینکا۔ جب تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ابو تراب کا کیا کریں گے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ اور
ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ نفس کو بھیج دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ بعض جو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی جو ہے مردے کو زندہ کر دیتے تھے نا، قم بإذنی، ہمارے حکم سے، یعنی مردہ جو ہے زندہ ہو جائے ہمارے حکم سے، یعنی ہم حکم دے رہے ہیں زندہ ہو جا. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ قم بإذن اللہ یا قم بإذنی، یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ بتائیے کہ شب ہجرت سے پہلے کہا یا بعد میں کہا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. تو روایت میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ یمن سے ایک وفد آیا، چند افراد آئے، اور جب آئے کوفے مولا علی تھے 36 ہجری سے، پھر جو ظاہری حکومت تھی مولا علی ہے. اب جب یہ افراد آئے تو دوپہر کا وقت تھا، یعنی نماز کے بعد دوپہر کا وقت تھا. یہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے باہر بیٹھ گئے، یعنی باہر بیٹھ گئے کہ اس لیے کہ مولا علی جو ہے اس وقت استراحت کر رہے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، لہٰذا جو ہے ابھی بیٹھ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد، یعنی جب مولا آرام کر لیں گے یا سو رہے ہوں گے، جب اٹھ جائیں گے تو پھر جو ہے ہم ان سے گفتگو کریں گے. ادھر جا کر بیٹھے، ادھر مولا کی کنیز آئی، اور آنے کے بعد کنیز نے یہ کہا کہ آپ کو علی بلا رہے ہیں، آپ کو علی بلا رہے ہیں. اب یہ افراد مولا کے خدمت میں حاضر ہوئے. جب مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مولا نے سوال کیا. مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آئے تھے تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے، تم جو ہے باہر کیوں بیٹھے رہے؟ تو کہا کہ مولا اس لیے کہ دوپہر کا وقت تھا اور ہم نے یہ سوچا کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے، لہٰذا جو ہے اس میں خلل پیدا ہوگا، لہٰذا ہم نے یہ سوچا کہ آپ آرام کر لیجئے، یا مثلا جو ہے ہو سکتا ہے کہ 2-4 گھنٹہ سوئیں تو سو کے بیدار ہو جائیں تو پھر آپ سے گفتگو کریں گے. تو امام نے کہا کہ دیکھو اگر ہم سو جائیں گے تو پھر جو ہے لوگوں کی خدمت کون کرے گا؟ علی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سو جائیں گے تو پھر جو ہے عوام کی خدمت کیسے کریں گے؟ اور مولا علی جو ہے ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ شب میں ہے نا، شب ہجرت ہے نا، ایسا سویا کہ ایسا جو ہے کبھی سویا ہی نہیں تھا. یعنی بتا رہے ہیں مولا کہ دیکھو نبی کی مدد کرنا، جو نصرت کر رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، اور قوم کے لیے ہم بیدار ہیں تو یہ بھی عبادت ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ یہی چیز ہے کہ انسان جو ہے، انسان کو جب تک معرفت نہیں ہوگی، انسان جو ہے درک کرے کہ پہلے یہ سمجھے کہ رسول اسلام کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، تب جو ہے باقی ائمہ اور اسی طریقے سے پروردگار کی بھی معرفت ہوگی. لیکن جب رسول اسلامی کو نہیں پہچانا کہ رسول اسلامی کو یہ ہے کہ وہ تو لکھنا نہیں جانتے تھے، یا مثلا جو ہے رسول اسلام جا رہے تھے، جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد جو ہے سینے کو چاک کیا ہے نا، چاک کیا، اور پھر جو ہے وہ جو تل تھا، اندھیرا تھا، سیاہی تھی ہے نا، اس کو صاف کیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر آب زمزم سے دھل دیا اور پھر سب برابر ہو گیا ہے نا، سینہ وغیرہ چاک کرنے کے بعد جو ہے آب زمزم سے دھل دیا، پھر جو ہے برابر ہو گئے. سب بخاری میں ہے، سب جو ہے ان کے کتاب میں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب یہ ہے کہ آب زمزم سے دھلا گیا، لیکن یہ بتائیے کہ محمد افضل ہے یا جناب اسماعیل افضل ہے؟ اور جو پانی نکلا تو وہ کیسے نکلا ہے؟ جناب اسماعیل نے جو ہے اپنی ایڑیوں کو رگڑا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے رسول کی معرفت نہیں ہے تو پھر کیسے سمجھ سکو گے؟ تو ضروری ہے کہ پہلے جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب معرفت ہوگی ہے نا، جب پہچانو گے، ان کی معرفت ہوگی، ان کی محبت دل میں ہوگی، تو پھر جو ہے
انسان جو ہے کبھی گھبراتا نہیں ہے نا، پریشان نہیں ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں وہ سب جو ہے جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے نا، جہالت کی وجہ سے۔ اسی لیے وہ جو ہے یہ بھی لکھتے ہیں کہ رسول اسلام جو ہے ایک مرتبہ گزر رہے تھے، سب دوسری کتاب میں ہے کہ رسول اسلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے اور ایک شخص جو ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا۔ جب رسول اسلام گزر رہے تھے اور جب سنا تو رک گئے، تو رسول اسلام نے جو ہے اس کے لیے دعا کی۔ کیا دعا کیا؟ کہا کہ ہم تو یہ آیت بھول گئے تھے، سن لیا تو پھر ہمیں جو ہے یہ آیت یاد آ گئی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب معرفت نہیں ہوگی تو پہچانو گے نہیں، اور جب اہل بیت کی معرفت ہوگی، علم میں اضافہ ہوگا، معرفت میں اضافہ ہوگا، معرفت الہی میں جب اضافہ ہوگا تب جو ہے تمہارے دل میں جو ہے تمام انبیاء معصومین علیہ السلام کی معرفت ہوگی، اور جب معرفت ہوگی، جب محبت ہوگا تو پھر انسان جو ہے خوفزدہ نہیں ہوگا، ہے نا، انسان جو ہے پھر وہ ڈرے گا نہیں۔ ایک شخص تھا، معلوم ہے سب کو کہ حجاج جو ہے کتنا بڑا ظالم تھا، اس نے جب حکم دے دیا، ایک شخص تھا اس کا نام انبسا نام تھا، اور حکم دے دیا۔ مثلا جو ہے وہ دیکھتا تھا، جو اس کا وقت ہوتا تھا، ایک مرتبہ نظر دوڑایا، اس کے اوپر نظر پڑی تو پھر جو ہے اسماعیل نے یہ حکم دیا کہ کل جو ہے اسے قتل کر دیا جائے، اور ایک شخص سے نگرانی میں دے دیا، کہا کہ اسے تم جو ہے لے جاؤ اور کل صبح کو لے کر آنا اور اسے جو ہے قتل کیا جائے گا۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے اپنے دربار سے چلا گیا، اب یہ شخص جو ہے لے کر جا رہا ہے، تو اس شخص نے یہ کہا، انبسا نام تھا، اس نے کہا کہ دیکھو کل تو ہم قتل ہو جائیں گے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے ہمیں آج رات بھر مہلت دے دو کہ تاکہ ہم اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ گزار لیں، اور پھر صبح آ جائیں گے، تم جو ہے ہمیں قتل کر دینا۔ کہا کہ نہیں یہ سکتا۔ تو بہرحال اس نے وعدہ کیا، جس طریقے سے بھی اس نے بات کی ہو، اور آخر کار جو ہے اس نے اللہ کا واسطہ دیا، قسم کھایا، اللہ کا واسطہ دیا کہ دیکھو ہم جو ہے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کہہ رہے ہیں، لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم کل آ جائیں گے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اب جیسے ہی کہہ دیا چلے جاؤ، تو اب جو ہے معلوم یہ ہوا کہ جب یہ کچھ دور چلا گیا تب جو ہے اب یہ شخص جو ہے پلٹ کر دیکھتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ اب وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی کہ اگر جو ہے یہ کل نہیں آیا تو پھر سزا جو ہے ہمیں ملے گی۔ اب یہ شخص جو ہے پریشان ہے نا، ادھر ادھر جو ہے دیکھ رہا ہے لیکن وہ نظر ہی نہیں آتا، اب تو پریشان ہے، پوری رات جو ہے یہ بے قرار تھا، پریشان تھا کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ہے نا قیدی ہو اور اسے یہ معلوم ہو کہ صبح قتل کر دیا جائے گا اور وہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے خود سے چل کر آئے گا۔ اب یہ پوری رات پریشان تھا، پوری رات پریشانی کے عالم میں گزارا کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہیں آئے گا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، جب اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ وہی شخص ہے۔ اب جو ہے دیکھنے کے بعد یہ دنگ رہ گیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم تو چلے گئے تھے لیکن پھر واپس کیسے آ گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی قیدی اگر ہاتھ سے نکل جائے تو پھر تو چل کر پیدل ہے نا تو آئے گا نہیں۔ کہا کہ دیکھو اس لیے ہم آئے تھے کہ ہماری نگاہ میں اللہ کی عظمت ہے، ہم نے جو ہے اللہ کو ضامن بنایا ہے نا، اللہ کی قسم کھائی تھی، لہٰذا جو ہے اس کی عظمت ہے اور اس کی عظمت کی وجہ سے ہم یہاں تک آ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں جو ہے اللہ کی عظمت ہو تو پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا، تو جس کے دل میں 14 معصومین کی محبت ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ، 14 معصومین کی محبت ہو تو پھر وہ شخص جو ہے موت سے کیسے ڈرے گا؟ جناب حجر بن عدی کا جو ہے آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ سامنے قبر بنائی جا رہی ہے، ظالم جو ہے نا خود جو ہے کدال سے قبر بنا رہے ہیں اور یہ جو ہے اطمینان کے ساتھ جو ہے دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے علی سے بیزاری کا اعلان کرو، لیکن جو ہے
اسی طریقے سے ہے نا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، قبر جو ہے بن رہی ہے، یہاں تک کہ بعض چلے بھی گئے، بعض قتل بھی کر دیے گئے، لیکن آخر کار انہوں نے کہا کہ اگر قتل کرنا ہے تو تم ہمیں قتل کر دو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ علی کی محبت جو ہے ہمارے دل سے نکل جائے یا اپنی زبان سے جو ہے نا علی کے خلاف جو ہے کوئی ایک فقرہ کہیں، اور آخر کار میں کہا کہ اتنا ہی کرنا ہے تو ہمیں اتنی مہلت دے دو کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، ہے نا، 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ دیکھیں جہاں بھی کچھ بھی ہے نماز کا ذکر ضرور آتا ہے، نماز کا ذکر آتا ہے، تو کہا کہ اتنی مہلت دے دو۔ دیکھیں پہلے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بعض بچوں کے ذہن میں یہ ہے یعنی کہ مثلا جو ہے نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے، نماز یا عزاداری۔ دیکھیں جب وہ ایک جنس اس سے ملایا جاتا ہے نا، مثلا آپ کہیں کہ بائک بہتر ہے کہ سائیکل، یہ کیا ہے، کار بہتر ہے یا مثلا جو ہے سائیکل، یا مثلا جو ہے آپ یہ کہیں کہ یہ بتائیے کہ بریانی بہتر ہے یا روٹی، ہے نا، ایک جنس ہو نا، مثلا کہ یہ چاول بہتر ہے یا یہ چاول بہتر ہے، اس طریقے سے یعنی ایک جنس ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک جنس نہیں تو ملانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں ایک جنس۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے 2 بچے ہوں، ایک بچے کو مثلا جو ہے کوئی چیز اور پسند ہو، ایک بچے کو مثلا جو ہے چٹنی پسند ہو، ایک بچے کو جو ہے مثلا سلاد پسند ہو، تو ماں کیا کرے گی؟ ماں کو جو ہے دونوں سے محبت ہے، دونوں کا خیال رکھے گی، ہے نا، دونوں کا خیال رکھے گی، دونوں بیٹے سے محبت ہے تو دونوں کا خیال رکھے گی۔ تو نماز جو ہے نا، نماز آل محمد کے محبوب ہے، اور آل محمد جو ہے اللہ کے محبوب ہے، سمجھے آپ؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو بہرحال کیا کہا کہ اتنا مہلت دے دو کہ ہم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، مہلت ملی۔ اب یہ جناب حضرت جو ہے وہ بڑے اطمینان سے نماز پڑھتے تھے، بڑے اطمینان سے نماز پڑھتے تھے، لیکن جو ہے اس دن بہت جلدی نماز پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھو آل محمد کے ماننے والے جو ہے موت سے بچنے کے لیے ہے نا نماز کا بہانہ بنا لیتے ہیں، اتنی دیر تک نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے موت سے بچ جائیں، لہٰذا جو ہے انہوں نے بہت جلدی نماز پڑھی۔ اور اس کے بعد جب یہ حکم ہوا قتل کیا جائے گا تو کہا کہ قتل کرنا ہو تو پہلے ہمارے بیٹے کو قتل کرو، ہے نا، فطری چیز ہے، کوئی باپ جو ہے یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا جائے۔ تو لوگوں نے سوال بھی کیا کہ تم کیسے ہو، سمجھ بھی رہے تھے کہ عجیب آدمی ہے، کہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا بچ جائے اور ہم جو ہے خود قتل ہو جائیں، لیکن یہ عجیب شخص ہے کہ یہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے پہلے ہمارے بیٹے کو قتل کرو۔ جب سوال کیا تو کہا کہ اسی لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم قتل ہمیں دیکھ کر یا دیگر لوگوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر جو ہے اپنا عقیدہ بدل دے، سمجھے آپ؟ یعنی بتایا کہ دیکھو ہم جو ہے اس دنیا سے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں اطمینان اور یقین ہو جائے کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا یعنی عقیدے اور ایمان اور یقین پہ باقی تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے انسان گھبراتا نہیں ہے، انسان جو ہے خوفزدہ نہیں ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ پریشان حال نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا جو ہے دیکھیں اسلام میں جو ہے وہ کردار کی اہمیت ہے، خوبصورتی کی نہیں، اخلاق اور کردار، یہ نہیں خوبصورت۔ چلیے یہ خوبصورتی وغیرہ تو محبت مزاجی دنیا میں ہے کہ مثلا زلف دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، لیکن اسلام میں جو ہے جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اسلام میں جو ہے کردار دیکھا جاتا ہے نا، کردار ہی تو تھا۔ لوگ جو ہے اپنے لہجے پہ ناز کرتے تھے، جناب بلال کیا تھے؟ ان کا کردار ہی تو تھا نا، کردار ہی تو تھا ایسا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے محبت نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے، ارے بہترین کردار لاؤ، ہم سب سے محبت کریں گے۔ پڑھیے صلوات۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ جو ہے نا کرداری تو تھا، جناب بلال جو ہے یہ حبشی کالے ہیں، یہ جو ہے
غلام ہر ایک جو ہے بلال کو آواز دے رہا ہے، بلال جو ہے نا دوڑ رہے ہیں، جو بھی دیکھی آواز دے رہا ہے، لیکن جو ہے کردار کی وجہ سے اس بلندی پہ پہنچ گئے کہ اب جو ہے بلال آواز دے رہے ہیں اور لوگ دوڑ رہے ہیں، اب لوگ دوڑ رہے ہیں۔ اب یہ جناب بلال جو ہے نا رسول اسلام نے مؤذن بنا دیا، اور جناب بلال جو ہے وہ اذان دے رہے ہیں۔ ان کا کردار ایسا تھا، لیکن لوگ جو ہے اپنے لہجے پہ ہے نا اکڑتے تھے، ناز تھا، یہاں تک کہ ایک دن جو ہے نا دوسرے کو معین کر دیا۔ جب دوسرے کو معین کر دیا تو کیا دیکھا کہ ظاہر سی بات ہے رسول اسلام نہیں ہے۔ لوگ آئے تو رسول اسلام نے سوال کیا، کیا ہوا؟ اذان ہو گئی؟ کہاں ہے اللہ کے رسول، اذان ہو گئی؟ کس نے اذان کہی؟ کہا آج بلال نے نہیں، فلاں صاحب نے اذان کہی۔ تو کہا کہ کس سے پوچھ کر بلال کو ہٹایا؟ یعنی یہ بھی بتا دیا کہ بغیر ہماری اجازت کے جب ایک مؤذن نہیں بدل سکتے ہو تو دین کے ذمہ دار، اسلام کے ذمہ دار کو کیا بدل سکتے ہو؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ لیکن جو ہے کیا ہوا کہ فلاں صاحب نے اذان کہہ دی، لیکن جو ہے روشنی نہیں ہوئی، روشنی نہیں ہوئی، لوگ جو ہے پریشان ہیں۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول روشنی نہیں ہو رہی ہے۔ کہا کہ جب تک بلال اذان نہیں کہیں گے روشنی نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی بغیر بلال کی اذان کے روشنی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر دل میں علی کی محبت نہ ہو تو قبر میں بھی روشنی نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو قبر میں بھی روشنی نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہی جو ہے نا محبت ہے، یہی جو ہے ولایت ہے، یہی جو ہے نا معرفت ہے کہ انسان اس مسجد تک پہنچ جاتا ہے انسان۔ یا مثلا آپ دیکھ لیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ان کا واقعہ کہ جب صدوق میں تھے، اور بہرحال نجومی وغیرہ جو بتا دیا تھا ہے نا، سب پہلے سب نجومی سے چلتا ہی تھا مسئلہ، ہی سب نجومی حل کرتے تھے ہے نا، بتاتے تھے۔ اور فرعون کی لڑکی جو بیمار ہو گئی تو نجومیوں نے یہ کہا کہ جناب موسیٰ کا لار ہے نا، ہوتا ہے نا جو لار ہے نا، وہ اس سے جو ہے اسے شفا مل جائے گی۔ دیکھیں نبی ہے، انبیاء ہیں، کہا کہ اس سے جو ہے تمہاری بیٹی کو شفا مل جائے گی۔ اسی لیے روایت میں یہ ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جو ہے تمہیں خوف تو اگر جو ہے اس نیت سے، یہ تو جناب موسیٰ ہیں کہ اگر جو ہے ان کا لار وہ لگا دو تو شفا مل جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ زمین کربلا کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا خون بہا ہو، تو چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر اس نیت سے، اس قصد سے قصد کر لو، یہ نیت کر لو کہ مثلا جو ہے سفر کر رہا ہو، اسے خوف ہو کہ مثلا جو ہے حادثہ ہو جائے گا، تو اس نیت سے جو ہے خاک شفا یعنی سجدگاہ اس نیت سے اپنے پاس اگر رکھ لے کہ مثلا جو ہے ہم سفر کر رہے ہیں، حادثے کا ڈر ہے، خوف ہے راستے میں، تو اس نیت سے رکھ لے تو پھر وہ جو ہے حادثے سے محفوظ رہے گا، وہی چیز بھی ہو۔ یا مثلا جو ہے نا بیمار ہے تو اگر جو ہے اس نیت سے ہے نا، یا آج کل جو بیماری ہے نا، جو ڈر ہے کہ یہ نہ پکڑ لے، یہ نہ پکڑ لے، تو اگر اس نیت سے ہے نا کہ ہمیں جو ہے یہ مرض نہ ہونے پائے ہے نا، دیکھیں چھٹے امام کی حدیث ہے نا، چھٹے امام نے فرمایا ہے نا، چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر جو ہے ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوا میں اڑا دیجیے، کہ فرمایا کہ اگر اس نیت سے ہے نا، اس قصد سے اگر جو ہے اپنے پاس رکھے کہ ہم جو ہے بیماری سے محفوظ رہیں، صحت مند ہو جائیں، تو پھر اسے جو ہے شفا مل جائے گی۔ تو بات یہ تھی کہ جب کہہ دیا، بہرحال جناب موسیٰ کے لیے جو مسئلہ ہو گیا، نجومیوں نے کہہ دیا کہ دیکھو ایک ایسا بچہ آئے گا اور وہ جو ہے کیا کرے گا، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، تمام چیزیں، اور 70,000 جو ہے نا بچوں کو قتل کرا دیا، 70,000 بچوں کو جو ہے قتل کرا دیا۔ حالانکہ یہ خدائی دعویٰ کر رہا تھا، ارے تم تو خدا ہو، یہ بندہ ہے، تمہیں جو ہے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو خدا ہو نا، یہ تو بندہ ہے، تو پھر کیسے تمہاری خدائی ختم ہو جائے گی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ فرعون کو بھی معلوم تھا کہ یہ بندہ جو ہے کوئی اور بندہ نہیں ہے،
یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، یعنی اسے بھی معلوم تھا۔ تو اب جو ہے جناب موسیٰ کی ماں نے کیا کیا؟ پروردگار کا حکم ہے، جناب موسیٰ کی ماں نے جو ہے ایک صندوق بنوایا، اور وہ بھی تھا فرعون کا حقیقی چچازاد بھائی تھا، ہے نا، وہ بڑھئی کا کام کرتا تھا، حقیقی بھائی تھا اس کے۔ اب یہ جو جناب موسیٰ کی ماں گئی اور جانے کے بعد یہ کہا کہ ایک صندوق بنا دو، تو کہا ٹھیک ہے، کتنا آنا بتا دیا، 5 بالش، یہ دیکھیے 5 ہے، کہا 5 بالش، تو کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن سوال کیا کہ کس لیے؟ انہوں نے بتایا نہیں۔ پھر سوال کیا کہ بتائیے آخر جو ہے صندوق کس لیے بنوا رہی ہے؟ جب بار بار پوچھا تب جناب موسیٰ کی ماں نے بتا دیا ہے نا، کہ اس لیے ہم بنوا رہے ہیں کہ دریائے نیل میں ڈالنا ہے۔ اب جب بتا دیا تو اس نے کہا کہ اب ہم جا کر جو ہے فرعون کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے۔ اب جب یہ چلا اپنے گھر سے اور فرعون کے دربار میں آیا، سامنے کھڑا ہوا اور چاہ رہا تھا کہ بتائیں، لیکن آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، یعنی نونا ادھر ادھر بات کر رہا تھا، کسی سے کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا، آواز ہی نہیں نکلی۔ لوگوں نے بھی کہا عجیب آدمی کیا کہنا چاہ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ خیر کہا لوگوں نے جاؤ، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا۔ چلا آیا اور پھر اس کے بعد جو ہے جیسے ہی گھر پہنچا پھر بولنے لگا۔ اب جب گھر پہنچا پھر بولنے لگا تو اس نے کہا کہ اب جائیں گے اور جانے کے بعد بتائیں گے۔ اب جو ہے جیسے ہی پھر چلائیے ارادہ کر کے، جیسے ہی دربار میں پہنچا پھر چاہا کہ ہم بتا دیں کہ موسیٰ کی ماں جو ہے صندوق بنوا رہی، جیسے ہی چاہا کہ ہم بتائیں پھر بولنا چاہ رہا ہے، بول ہی نہیں پا رہا، گونگا ہو گیا، اب بول نہیں پا رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا نا، لوگوں نے کہا جاؤ، بھگا دیا اس کو، چلا آیا۔ اب جب وہ دوبارہ آیا پھر تیسری مرتبہ ارادہ کیا، بولنے لگا گھر پہ، پھر گیا، پھر یہی مسئلہ ہو گیا۔ تو اب جو ہے ارادہ کیا کہ اب نہیں بتائیں گے، اب ان کے خلاف جو ہے نہیں بولیں گے۔ اب جب یہ ارادہ کر لیا، اب جب دربار میں آیا تو پھر اب جو ہے بولنے لگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انبیاء کے خلاف جو ہے نا زبان کھولے تو پروردگار اسے گونگا بنا دے۔ پڑھیے صلوات محمد۔ سمجھے آپ؟ تو یہ تو انبیاء کے لیے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت معصومین علیہم السلام، ان کی کیا عظمت ہوگی، ان کی کیا فضیلت ہوگی کہ بتا دیا کہ دیکھو جب تک تمہیں رسول کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے علی کی معرفت نہیں ہوگی۔ اگر تمہیں جو ہے علی کو سمجھنا ہے تو پہلے رسول کو پہچاننا ہے، اگر رسول کو پہچاننا ہے تو علی کو سمجھو ہے۔ لیکن جو ہے علی کو چھوڑ کر جو ہے لوگوں نے چاہا کہ ہم رسول کو پہچانیں، علی کو چھوڑ کر، اسی لیے تو مسئلہ گڑبڑ ہو گیا ہے نا، کہ کہیں یہ زلف تو کہیں ادھر ہے تو سربا ہے، تو پاؤں جو ہے وہ لٹکائے ہوئے ہیں نا جہنم کی طرف ہے، یہ تمام چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ جو معرفت حاصل کی وہ علی سے نہیں، خود جو ہے حدیث روایت بھی ہے کہ خود رسول اسلام نے فرمایا کہ علی کما کو آپ کو کسی نے نہیں پہچانا، ہم نے پہچانا، یا خدا نے پہچانا ہے، اور آپ کو کسی نے نہیں پہچانا، ہم نے یا خدا نے۔ تو جو ہے خود روایات ہے، حدیث ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی چیز ہے کہ علی کی عظمت کیا ہے، علی کی فضیلت کیا ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا یا علی حبک الایمان، کہ علی آپ کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے، یعنی جس کے دل میں محبت ہے وہی مومن ہے، اور جو مومن ہوگا وہی جو ہے جنت میں جائے گا۔ دیکھیں اس حدیثی نے فیصلہ کر دیا ہے، اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے، صرف سامنے کی بات ہے۔ کیا کہا کہ یا علی حبک الایمان، علی آپ کی محبت ایمان ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہر شخص تقریباً جو ہے نا زیادہ افراد ایسے ہیں کہ جن کی شادی ودی ہو چکی ہے نا، صاحب اولاد بھی ہیں ماشاء اللہ سے، اور ترقی دے پروردگار۔ بہرحال تو زیادہ تر جو ہے، اچھا یہ بتائیے کون شخص اس میں یہ ہے ایسا ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ ہم اپنے بیٹے سے اولاد سے محبت نہیں کرتے؟
کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہہ دے کہ ہم اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ہر شخص جو ہے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اور رسول اسلام نے فرمایا یا علی حبک الایمان، تو ابو طالب علی سے محبت کرتے تھے یا نہیں؟ پڑھیے صلوات۔ علی کی محبت جو ہے ایمان ہے، یعنی ہر باپ جو ہے وہ بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ تاریخ میں ایک روایت، ایک حدیث ہے کہ جناب جابر، وہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے، تھکے نہیں ہیں نا، پڑھے نا، گھبرائیے مت، 10 منٹ پڑھ دیں گے بس، 10 منٹ ہے نا، اگر کہیں گے تو 2-4 منٹ بڑھا دیں گے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ حدیث ہے، وہ جناب جابر جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب جابر نے رسول اسلام سے سوال کیا، بات بہت دقیق ہے، غور سے سنیے گا۔ سوال کیا، جناب جابر نے پوچھا رسول اسلام سے کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کو پروردگار نے کب خلق کیا؟ تو رسول اسلام نے جناب جابر سے کہا کہ 5 لاکھ سال پہلے، 5 لاکھ پہلے۔ اچھا، حدیث میں اب وضاحت نہیں ہے کون سا سال ہے، زمین والا ہے یا آسمان والا ہے یا اعراف والا ہے، کون سا ہے، یہ جو ہے وضاحت نہیں ہے۔ کہا کہ 5 لاکھ سال پہلے جو ہے خلق کیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو واقعہ گزرا کہ جناب جابر بتا رہے ہیں کہ ایک شخص تھا اسی دور میں، اور اس کا نام تھا مصرف نام تھا، اور اس کی عمر جو ہے 180 سال، اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے، ہر انبیاء نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے رسول اسلام کا، اور رسول اسلام کے وصی کا، ان کے جانشین کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو مصرف نام ہے، مصرف 180 سال، تو یہ شخص جو ہے اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہا تھا، اور ادھر جو ہے قافلہ چلا، اور اس قافلے کے سردار جناب ابو طالب علیہ السلام تھے۔ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ دیجئے، اس قافلے کا سردار جناب ابو طالب ہے، اور یہ شخص جس کا نام مصرف تھا، یہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہا تھا، اور یہ جناب ابو طالب کا یہ قافلہ جو ہے ادھر سے گزرا، اور وہیں پہ یہ قافلہ رک گیا۔ جب قافلہ وہاں پہ رک گیا تو یہی مصرف جو ہے یہ شخص آیا، اور آنے کے بعد دوسرے سے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس قافلے کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آگے بڑھ جاؤ، آگے۔ اب یہ شخص جو ہے قریب آ گیا، کہاں؟ جناب ابو طالب کے پاس، اور آنے کے بعد جو ہے انہی سے سوال کر رہا ہے، کہا یہ بتائیے کہ اس قافلے کا سردار کون ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ اس قافلے کے سردار ہم ہیں۔ تب اس کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ دیکھیے، آخری نبی کا ایک وصی آئے گا، وصی جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور اس کی محبت جو ہے ہمارے دل میں ہے، اور اس کی حکومت جو ہے پوری دنیا میں ہوگی۔ بہت دقیق بات ہے، اس کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی، اور اس کی محبت ہمارے دل میں ہے، اور اس سے جو ہے آپ ہمارا سلام کہہ دیجئے گا۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ بتاؤ، یہ تمام باتیں تم کہہ رہے ہو کہ وہ پیدا ہوگا، اس کی جو ہے حکومت پوری دنیا میں ہوگی، اور اسے جو ہے ہمارا سلام کہہ دیجئے گا، تو یہ بتاؤ کہ ہم تمہاری بات کا یقین کیسے کریں؟ بہت دقیق بات ہے۔ کہا بتاؤ تمہاری بات کا یقین کیسے کرے؟ تو کہا کہ جو آپ کہیے ہم جو ہے کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ جو ہے عبادت گاہ میں تھا، دن اور رات جو ہے عبادت کرتا تھا، یہ دعا کر دیتا تھا کہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ تو کہا کہ آپ جو کہیے۔ جناب ابو طالب نے یہ کہا کہ پھر ایسا کرو کہ جنت سے کھانا منگوا دو۔ اب جو ہے طعام آیا، سمجھے آپ،
انار، یہ سب جو ہے آیا۔ اب جب دعام آیا، یہ انگور اور انار آیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ شخص بھی کھا رہا ہے، مصرف نام ہے، وہ شخص بھی کھا رہا ہے، اور ساتھ میں جناب ابو طالب بھی کھا رہے ہیں۔ ہو گئی بات۔ اب یہ بتائیے کہ جنت کا کھانا مومن کھائے گا یا کافر؟ تھک گئے لگ رہا ہے نا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ مومن کھائے گا یا جو ہے نا کافر کھائے گا نا؟ یعنی خود جو ہے جناب ابو طالب بھی جو ہے وہ کھا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ وہ تو احادیث سے ہے نا تمام چیزوں سے واضح ہے، لیکن جو ہے جن کو معرفت نہیں ہے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے کما حقہ جو ہے وہ توحید کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ دیکھیں راستہ جو ہے دونوں طرف سے ہے، دونوں طرف سے، یعنی جو ہے جب اہل بیت کی معرفت ہوگی تو پھر جو ہے توحید کی بھی معرفت ہوگی، اور توحید کی معرفت ہوگی تو اہل بیت کی معرفت ہے نا، ادھر سے بھی راستہ ادھر سے۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں آپ اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے محب ہیں، چاہنے والے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ مثلا جو ہے کچھ نوجوان جو ہے نا لاوالی ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہہ دے کہ ہم سے کیا مطلب۔ مثال کے طور پہ اگر جو ہے کوئی ایک بچہ، ایک نوجوان جو ہے مسجد میں آ رہا ہو اور اس کا پاؤں نجس ہو، پاؤں نجس ہے نا، کیچڑ وغیرہ لگائے ہوئے ہے نا، جینس وغیرہ جو ہے نجس ہے نا، نیچے تک ہے، اب اگر جو ہے وہ مسجد میں آ رہا ہے تو جو شخص دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ نہیں اندر نہ آنا ہے، پہلے جو ہے پاک کر لو، اندر نہ آنا، پاک کر لو تو پھر آؤ اندر۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ دیکھیے اللہ کا گھر ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، تو کہے گا وہ سب صحیح ہے، اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے تم بندے ہو، لیکن جو ہے مسجد کے اندر آؤ تو پہلے جو ہے پاک یعنی نجاست کے ساتھ جو ہے کوئی آنے نہیں دے گا، یعنی ہر شخص کا جو ہے وہ فریضہ ہے، ہر شخص کا فریضہ ہے کہ وہ جو ہے خیال رکھے۔ تو اسی طریقے سے اگر جو ہے ہمارا نوجوان لاوالی ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، یہ جو ہے نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نوجوان ہے لہٰذا جو ہے ہم سے کیا مطلب، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم بھی گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پڑھیے صلوات۔ تو عزیزان وہ بس ہم سوچے تھے 40 منٹ، لیکن 2-4 منٹ اور بڑھ گیا ہے، تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ پروردگار کے بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے جو ہے معرفت اور یقین میں، معرفت الہی میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، اور جب معرفت میں اور یقین میں جو ہے اضافہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان جو ہے ہر منزل پہ کامیاب رہتا ہے۔ تو ہاں عزیزان محترم دیکھیں یہ ذکر جو ہے ایسا ہے، ذکر یہ رونا یا رلانا یہ ملتا ہے کہ نجف اشرف میں آیت اللہ ناہنی جو 50 سال تک جو ہے نجف اشرف میں امامت کیا ہے، اور ملتا ہے کہ اس وقت تقریباً جو ہے 50 سال تک آیت اللہ عباس نام تھا، لیکن امامت کرتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ جو ہے درس اور تدریس کا سلسلہ تھا، درس وغیرہ وہ پڑھاتے تھے، تدریس کا سلسلہ تھا، کتاب وغیرہ تحریر فرمایا، لیکن جو ہے وہ ذکر نہیں کرتے تھے، یعنی مصائب سید الشہداء نہیں پڑھتے، یعنی اپنی زبان میں یہ کہہ لیے مجلس نہیں پڑھتے تھے، ہے نا، مجلس نہیں پڑھتے تھے۔ تو ایک روز جو ہے یہ حرم نجف اشرف میں جب مغرب کی نماز پڑھا چکے، پڑھانے کے بعد جو ہے ان کے دل میں جو ہے
ایک عجیب کیفیت ہوئی، یہی ایام ازا کا سلسلہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا ہم ہر کام کرتے ہیں، درس کا سلسلہ ہے، تدریس کا سلسلہ ہے، کتابیں لکھی ہے، تعلیم دیتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن جو ہے ہم امام حسین کا مصائب نہیں پڑھتے ہیں نا، ہم جو ہے یہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، یعنی لوگوں کو ہم رلاتے نہیں ہیں۔ بس یہ سوچا۔ اب اس کے بعد جو ہے جب حرم سے نکلے تو بہرحال حرم کے باہر جو دکانیں ہوتی ہیں وہ جو ہے آئے اور ایک دکان سے ایک کتاب لے لیا ہے نا، مرثی ایک کتاب لے لیا، اور لینے کے بعد وہ گھر پہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو ہم تو مجلس نہیں پڑھتے، یعنی امام حسین کا مصائب نہیں پڑھتے، لیکن ایسا کرو جتنے بھی یعنی بچے تھے، بیویاں تھیں، سب کو جمع کر دیا ہے نا۔ کہا کہ دیکھو ہم جو ہے امام حسین کا نا مصائب پڑھیں گے اور تم سنو۔ اور انہوں نے جو ہے مصائب پڑھا، گھر کے جو بچے تھے، بیوی ہے نا، گھر کے افراد، اہل خاندان کے گھر والے سب بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مرثیہ پڑھا، مصائب پڑھا، لوگوں نے گریہ کیا۔ اب جب رات ہوئی تو آیت اللہ نائینی نے خواب دیکھا ہے نا، خواب دیکھا، بہت بڑے مر جاتے، خواب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ہے اور حضرت عباس بھی ہیں، اور امام حسین کہہ رہے ہیں کہ فلاں کا نام لکھو، فلاں کا۔ تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ اس کا نام کاٹ کر جو ہے عباس کا نام لکھ دو، جو آیت اللہ عباس تھے، کہا اس کا نام جو ہے لکھ دو۔ اب اس کے بعد جب یہ نیند سے بیدار ہوئے، رات تھی، اب انتظار نہیں کیا کہ صبح ہو جائے ہے نا، بیدار ہوئے، یہ فوراً جو ہے ان کے پاس پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا، یہ بھی دنگ پریشان ہو گئے کہ اتنی رات میں جو ہے یہ کیسے آ گئے، کیا بات ہے؟ تو فوراً سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے آج کون سا کام کیا ہے؟ کہا کوئی خاص کام تو نہیں کیا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہا نہیں بتاؤ آخر تم نے کون سا آج ایسا کام کیا ہے؟ کہا کوئی ایسا کام تو نہیں کیا۔ کہا ہم نے جو ہے خواب دیکھا ہے، ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہے، خود امام حسین حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں، اور حضرت عباس جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے تمہارا نام لکھ رہے ہیں عزاداروں میں کہ تم نے جو ہے رلایا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے رات میں جو ہے امام حسین کا مصائب پڑھا تھا۔ امام فوراً جو ہے آیت اللہ نائینی نے ان کے ہاتھوں کو چوما، اور یہ جو عباس تھے انہیں غش آ گیا، بے ہوش ہو گئے، اور فوراً جو ہے وہ گر گئے ہے نا۔ جب غش افاقہ ہوا ہے نا تو کہا کہ ہم نے جو ہے سید الشہداء کا مصائب پڑھا تھا۔ عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ معلوم نہیں ہے نا کس وقت گریہ کرنے سے، رونے سے کب کس کا نام کہاں لکھ جائے۔ شہزادی زہرا جو ہے وہ دعا دیتی ہے نا، کب جو ہے شہزادی کی دعا جو ہے کس کے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ تو ہاں عزیزان محترم، یہ آخری ایام ہیں، یہاں تک آپ دیکھیں کہ جب امام حسین شہید ہو گئے، لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور جب شام سے رہائی ہوئی پھر یہ لٹا ہوا قافلہ چلا۔ جناب رباب یہ آتی ہیں اور آنے کے بعد جو ہے قبر سکینہ سے لپٹ جاتی ہیں، بیان کرتی ہیں کتنا سخت مرحلہ تھا کہ جناب رباب کو، جناب زینب کو سکینہ کے قبر سے جدا کرنا۔ ایک بیٹا کربلا میں سو گیا، ایک بیٹی شام میں زندان میں۔ اب جو ہے یہ قافلہ جو ہے کربلا پہنچا۔ اب جب کربلا سے جانے لگا مدینے کی طرف تو تمام بیویاں آمادہ ہو گئیں۔ زینب نے آواز دی، بھیا عباس مدینے سے بہت شان سے لائے تھے، آج زینب لٹ کر مدینے جا رہی ہے، عباس کیا زینب کو مدینے نہیں پہنچاؤ گے؟ ہاں زادارو، قافلہ آمادہ ہو گیا مدینے کی طرف، لیکن جناب رباب قبر حسین پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا مادر گرامی چلیے، لیکن جناب رباب بیٹھی ہوئی ہیں۔ پھر جناب زینب جاتی ہیں اور جانے کے بعد کہتی ہیں کہ چلیے، تو کیا فکرہ کہا کہ ہم مدینے جا کر کیا کریں گے، وارث بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں، ایک بچی شام میں سو گئی، ایک کربلا میں۔ اب اس کے بعد جب آمادہ کیا جناب زینب نے، بس آخری فکرہ آمادہ کیا
جب کہا کہ چلیے تو آخر میں جب جناب رباب اٹھی ہیں تو ایک فقرہ کہا ہے والی و وارث میں جا رہی ہوں لیکن کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ ہاں آزادارو، جب یہ قافلہ مدینے پہنچ گیا تو جناب رباب وہ جو ہے دھوپ میں بیٹھتی تھی، ہے نا، دھوپ میں بیٹھتی تھی۔ بعض مدینے کی عورتیں آتی تھی تو یہ کہتی تھی یہ کون ہے، بعض جو ہے یہ کہتی تھی یہ کون کنیز ہے۔ سید سجاد تڑپ جاتے تھے، یہ نہ کہو، ہے نا، یہ جو ہے میری ماں ہے۔ لیکن جناب رباب بس آخری فکرہ، جناب رباب وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے دھوپ میں بیٹھیں گے۔ جناب رباب دھوپ میں بیٹھتی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے میرے لال سید سجاد اپنی ماں سے کہو کہ وہ جو ہے سائے میں آ کر بیٹھ جائیں۔ اب اس کے بعد جناب زینب آگے بڑھی، سید سجاد آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا مادر گرامی سائے میں چلیے۔ جناب رباب نے کہا اے میرے لال بیٹا بن کر حکم دینا، امام بن کر حکم نہ دینا۔ ہاں آزادارو، سید سجاد نے کہا کہ مادر گرامی چلیے۔ ایک طرف بازو جناب زینب نے پکڑا، ایک طرف کا بازو سید سجاد نے پکڑا، اور جیسے ہی اٹھایا ایک مرتبہ رباب نے ہاتھوں کو بلند کر دیا، کہا پروردگار میرے آبرو عزت کا خیال رکھ، میں نے وعدہ کیا ہے۔ اب سید سجاد نے دیکھا کہ جناب رباب اس دنیا میں نہ رہی، کہا پھوپھی اماں میری ماں دنیا میں۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم جتنے بھی مریض ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، گھر میں یا بیمارستان ہاسپٹل میں جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ العلم عنایت فرما، کریم جتنے بھی شیعان حیدر کرار ان کے جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کے تحفظ فرما، ہمارے دینی مدارس کے تحفظ فرما، کریم پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سرنگو فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد، تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر جتنے بھی مرحومین کا نام تھا اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین و مومنات مرحومین کے روح کو احسال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔